السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم ناظرین، سامعین، اللہ رب العزت کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرنے سے متعلق موضوع جو چل رہا ہے، اس کی یہ 5ویں کڑی ہے جو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں صلح ہوئی۔ حدیث پاک میں بھی ان دونوں کے لیے فرمایا گیا: فئتین عظیمتین۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ اگلے دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو قیس مل گیا۔ وہ ایک عاشق تھا، ایک عورت کے چکر میں، اس کا نام قیس تھا۔ اس کو سلام کیا، پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: قیس، یہ میں نے اچھا کیا ہے نا کہ میں نے حکومت انہی کے سپرد کر دی ہے جو اس کے زیادہ اہل تھے۔ قیس خاموش رہا۔ انہوں نے پھر پوچھا: قیس، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ قیس کہنے لگا: جی، سچی بات تو یہ ہے کہ حکومت لیلا کو سجتی ہے۔ یہ سن کر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: انت مجنون، تم پاگل ہو۔ اس وقت سے ان کا نام مجنون پڑ گیا۔ اس کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ اس کے اصل نام سے بہت لوگ واقف نہیں ہیں۔ مجنون کے والد نے ایک مرتبہ اسے کہا: تیری وجہ سے میری بڑی بدنامی ہوتی ہے، چل تجھے بیت اللہ شریف لے جاتا ہوں اور وہاں جا کر اس تعلق سے توبہ کراتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے والد کے ساتھ مقام ابراہیم پر پہنچ گئے۔ وہاں کھڑے ہو کر اس کے والد نے اسے کہا کہ اب دعا کرو کہ اللہ تعالی میں لیلا کی محبت سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے والد کے کہنے پر ہاتھ تو اٹھا لیے، مگر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا: اے اللہ، میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں،
لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اور جب والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے دوسری بار دعا مانگی، اے اللہ اس کی محبت کبھی بھی میرے دل سے سلب نہ کرنا، اور جو بندہ اس دعا پر آمین کہہ دے اس کی بھی تو مغفرت کر دینا۔ ایک آدمی نے سوچا کہ لیلا کا بڑا نام سنا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح وہ حور پری کون سی ہے جس کی مجنوں کے ساتھ اتنی باتیں مشہور ہیں۔ اس نے دیکھا تو وہ عام عورتوں سے بھی گئی گزری تھی، لہٰذا دیکھتے ہی اسے کہا، اے خاتون کیا بات ہے کہ تو دوسری حسین عورتوں سے بڑی ہوئی تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی، اس نے کہا تو چپ ہو جا کیونکہ تو مجنوں نہیں ہے، یعنی اگر تو مجھے مجنوں کی نظر سے دیکھے گا تو ساری دنیا کی حسین عورتوں سے زیادہ میں تجھے حسین نظر آؤں گی۔ ایسی محبت کو محبت نہیں کہتے بلکہ پاگل پن کہتے ہیں۔ یہ تو واقعی پاگل پن ہی ہے۔ ایک دفعہ مجنوں کتے کو بیٹھا چوم رہا تھا۔ کسی نے کہا، ارے مجنوں تو کتے کو چوم رہا ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں اسے اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ اس دیار سے ہو کر آیا ہے جہاں لیلا رہتی ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے صحابہ کی نسبت بڑے مزے کے ساتھ سوال پوچھتے تھے۔ اس سے بات سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے دلوں میں جو مخلوق کی محبت آ جاتی ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان راتوں کو جاگتا ہے اور موتی بہاتا ہے، یعنی اس کا دل اس کے بس میں نہیں ہوتا، اور یہ تعلق اس کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں گرتی رہتی ہیں۔ ان مصیبتوں سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر انسان شریعت و سنت کا ہار گلے میں پہن لے تو وہ ان مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا حسن و جمال دیکھیے کہ اس میں گناہ کا شروع ہی سے راستہ روک دیا گیا ہے۔ پہلی شریعتوں کی نسبت دین اسلام کو مکمل شریعت کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شریعت میں جس کام سے روکنا تھا اس کی مبادیات سے بھی روک دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر شرک سے روکنا تھا تو شریعت نے تصویر بنانے سے ہی روک دیا، کیونکہ شرک اس وقت ہوتا ہے جب انسان بت بناتا ہے۔ تصویر میں بت پرستی کی ابتدا ہے اور بت میں اس کی انتہا ہے۔ گویا جس منزل پر جانے سے روکنا تھا اس منزل کی طرف پہلا قدم اٹھانے سے بھی روک دیا گیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جس راستے پر جانا نہیں اس کا فاصلہ کیا پوچھنا، اس طرح شریعت نے زنا سے منع کرنا تھا تو مطلقاً یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی تم زنا سے بچو، قریب بھی نہ جاؤ۔ یہاں قریب بھی نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اجنبی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بھی نہ بیٹھنا اور گفتگو بھی نہ کرنا، کیونکہ یہ زنا کی ابتدا ہے۔ جب ابتدا ہی سے روک دیا جائے تو آگے بات نہیں چلے گی۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ زنا کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے اٹھانا ہی
بہت بری بات ہے۔ بات کرنا ہے، یہ اصول یاد رکھنا، کیونکہ قرآن کے اندر یہی فیصلہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم اگر کسی غیر محرم کے ساتھ کسی ضرورت کے تحت بات کرو تو فلا تخضعن بالقول، بس تم اپنے لہجے میں نرمی نہ رکھو، یعنی سختی کے ساتھ بات کرو کہ آگے والا جو ہے گفتگو کرنے سے جھجکے کہ بہت تیز گفتگو کرنے والی عورت ہے، اس لیے بچ کر رہنا چاہیے، یہ بات دل کے اندر ان کے آ جائے۔ اس لیے جب بات کرنے کا موقع آئے تو سختی کے ساتھ بات کیا کرو، نرمی مت رکھو لہجے کے اندر، یعنی لہجے میں تھوڑی سی سختی رکھو، نپے تلے الفاظ استعمال کرو، ایسے الفاظ کہو کہ اس آدمی کو اگلی بات پوچھنے کا موقع ہی نہ ملے، وہ جو بات پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی آدھی پوچھے اور پھر بات کرنا بند کر دے، کیونکہ بات یہیں سے آ کر سمٹتی ہے کہ گناہ کا راستہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عورت غیر محرم سے نرم لہجے میں بات کرتی ہے۔ اس لیے شریعت نے نرم لہجے میں بات کرنے سے بھی منع کر دیا، گویا شیطان جن راستوں سے گزر سکتا تھا شریعت نے وہ سب راستے بند کر دیے۔ لہٰذا جو انسان شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ آج تو یہ حال ہو چکا ہے کہ نوجوان کزن اور اجنبی عورتوں سے بات کرنے کے مواقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بات ہی کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا بڑا دھوکہ اور اس پر جلتی کا کام جو ہے سیل فون نے کر دیا ہے۔ آج کل کے ماں باپ بچوں اور بچیوں کو خود خرید کر دیتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے کئی ملکوں میں بچوں کے پاس سیل فون دیکھے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس سیل فون نہیں بلکہ تمہارے پاس ہیل فون ہے، کیونکہ غیر محرموں سے بے تکلفانہ بات چیت کرنا دوزخ کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب بے تکلفانہ باتیں ہوں گی تو پھر ملاقات کرنے کو جی چاہے گا۔ اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ ان تمام انبیاء کرام میں سے صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے تاکہ میں آپ کو دیکھوں۔ یہ مطالبہ کرنے والے موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، گویا جن کو باتیں کرنے کا موقع ملا ملاقات کرنے کے لیے بھی انہی کا دل چاہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں بات شروع ہوتی ہے وہاں دیکھنے کا قدم بھی لازمی اٹھتا ہے، اور جب دیکھیں گے تو پھر تیسرا قدم بھی اٹھے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ سورہ نور کی 30ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، اے محبوب ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس میں ان کے لیے خوب پاکیزگی ہے اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ گویا پاکیزگی کے لیے نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس آیت کے اندر کچھ معارف ہیں، لہٰذا انہیں دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو قل سے شروع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا، ڈائریکٹ حکم پاس نہیں کیا،
جیسے روزے کا حکم ڈائریکٹ دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے احکام آپ پہنچائیں گے اور یہ آپ کی زبان مبارک سے سنیں گے تو یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور اگر اسے ڈائریکٹ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا تو یہ اس سے بھی اونچی بات ہوگی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے اس حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دلوایا تھا، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا حکم پاس آن کریں، یعنی دوسرے تک پہنچائیں، اور پھر بھی یہ کوتاہی کر گئے تو میں اپنی رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کر دوں گا۔ لیکن اگر حکم بھی میں نے دیا اور میرے ہی حکم کو توڑیں گے تو پھر وہ میری رحمت کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اس لیے کھل کہہ کر حکم پہنچایا۔ جیسے باپ نے اگر بیٹے کو کوئی کام کہنا ہو تو بعض دفعہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ آپ ہی بیٹے کو کہہ دیں، جیسے اس کے اس طرح کہنے میں حکمت ہوتی ہے، اسی طرح اس آیت کو قل کے ساتھ شروع کرنے میں بھی حکمت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں للمؤمنین فرمایا، یہاں بنی آدم سے جو ہے وہ مخاطب ہوا اور فرمایا کہ اے بنی آدم کہہ دیں، یا انسانوں سے کہہ دیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہ کفار تو ہیں ہی جہنمی، ان کو اس بات کے کہنے کا فائدہ ہی نہیں کہ اور تم تو ہو ہی جنتی، اس لیے گویا یوں فرمایا کہ اے جنت میں جانے والو، ہم تمہیں ایک حکم اس توقع پر دے رہے ہیں کہ تم اس حکم کو جلدی پورا کر دو گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جس نے کسی اجنبی غیر محرم عورت کی طرف دیکھا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کی آنکھ میں قیامت کے دن انگارے ڈالے جائیں گے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کی آنکھ میں قیامت کے دن فرشتے لوہے کی سلاخیں ڈالیں گے۔ محدثین نے ان تینوں حدیثوں کو جمع کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی کو یہ عذاب ہوگا، کسی کو یہ عذاب ہوگا اور کسی کو یہ عذاب ہوگا، مختلف عذاب ہوں گے، مگر آنکھوں کو جو ہے جلانے والے عذاب ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تینوں عذاب بھی ہو سکتے ہیں اور تینوں میں سے کوئی ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس بندے نے اس جگہ پر گناہ نگاہ ڈالی جس پر ڈالنے سے اس کو منع کیا گیا تھا، اس ایک نظر کے بدلے میں اسے جہنم میں 40 سال تک جلنا پڑے گا، یعنی ہر ایک نظر کے بدلے 40 سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ شہوت کی ایک نظر ابلیس کے تیروں میں سے زہر سے بجھا ہوا ایک تیر ہوتا ہے۔ شہوت بھری نظر زہر والا ایک تیر ہوتا ہے جو سیدھا بندے کے دل پر آ کر لگتا ہے اور بندے پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف فرماتے تھے کہ العین عین المعاصی، آنکھ گناہ کا چشمہ ہے۔ اور بعض نے فرمایا النظر اساس الذنوب، انسان کی نظر گناہوں کی بنیاد ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نوجوانوں کے لیے نجات کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ عین کا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ معلوم ہوا کہ نوجوانوں کی نجات اس بات میں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یہ شیطانی دھوکہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم غیر محرم کو دیکھتے ہیں مگر ہم پر اثر نہیں ہوتا، وہ بڑے دھوکے میں ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں مردوں کو بھی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ سورہ احزاب کی 53ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں خوب پاکیزگی ہے تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے، نظروں کو نیچے جھکا کر رکھنا۔ تو معلوم ہوا کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو جو کہتا ہے کہ میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ بھی جھوٹ بول رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت میں مذکر اور مؤنث دونوں کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ بھائیو، موضوع آئندہ ابھی باقی ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، اس لیے یہاں جو ہے موقوف کرتا ہوں۔ یہ موضوع انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کا بقیہ مضمون آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نظروں کو حرام کاری سے بچائے، ہمارے نفس کو حرام کاری سے بچائے، جہنم کی آگ میں جلنے سے پروردگار ہماری مکمل حفاظت فرمائے، اور نیک اعمال دنیا کے اندر کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔